بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ومن باع دارا بيعا فاسدا فبناها المشتري وعليه قيمتها عند ابي حنیفہ رواه یعقوب عنہ فی الجامع الصغیر ثم شک بعد ذلك فی الروایت۔ جس نے اپنا احاطہ فروخت کیا بیع فاسد کے ذریعے سے، پھر مشتری نے اس میں مکان تعمیر کر لیا، تو اب مشتری پر اس کی قیمت دینا واجب ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اسے یعقوب یعنی حضرت امام ابو یوسف کا نام یعقوب تھا، حضرت امام ابو یوسف نے جامع صغیر میں امام اعظم سے روایت کیا ہے۔ پھر حضرت امام ابو یوسف کو شبہہ ہو گیا اس روایت میں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے روایت کیا ہے یا نہیں، اور میں نے امام اعظم سے یہ سنا ہے یا نہیں۔ تو اپنے سننے میں انہیں شک ہے، نہ کہ ان کے مذہب میں۔ یہ تو متعین ہے کہ امام اعظم کا مذہب یہی ہے کہ اب وہ مکان جو ہے کہ مشتری کا ہو گیا، اور مشتری جو ہے اس کی قیمت بائع کو ادا کر دے۔ وقال ينقص البناء، اور امام صاحبین فرماتے ہیں کہ عمارت توڑی جائے گی، وہ ترد الدار والغرس وترد الدار، اور احاطہ جو ہے یہ بائع کے پاس لوٹا دیا جائے گا۔ تو صورت مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے اپنی خالی زمین جس میں احاطہ تھا وہ فروخت کر دیا، اور بیع فاسد کے ذریعے سے مشتری نے اس میں مکان تعمیر کر لیا، اور مکان تعمیر کرنے کے بعد پھر یہ مسئلہ معلوم ہوا کسی کی بیع فاسد کے ذریعے سے ہے۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب مشتری نے مکان تعمیر کر لیا تو مکان مشتری کا ہو گیا، اب اس زمین کی قیمت جو ہے بائع کے حوالے کر دے۔ اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، عمارت توڑ کر کے جو ہے وہ پوری خالی زمین بائع کو لوٹا دے۔ اب اگر جو ہے کہ اس زمین میں مکان تعمیر کیا تو یہ اختلاف ہے، لیکن مکان تعمیر نہیں کیا بلکہ درخت لگا دیا، تو اب کیا حکم ہے؟ تو صاحب رائے فرماتے ہیں کہ درخت کا بھی حکم اسی اختلاف پر ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، کہ اب درخت جو ہے یہ بائع کا ہے، مشتری کا ہے، اب یہ اور اس زمین کی قیمت مشتری کو جو ہے مشتری کے بائع کے حوالے کر دے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اپنا درخت یہ اکھاڑ لے اور زمین جو ہے بائع کے حوالے کر دے۔ حضرات صاحبین کی دلیل لہما ان حق الشفیع اضعف من حق البائع۔ ابھی حضرات صاحبین اس مسئلے کا قیاس کرتے ہیں حق الشفعہ پر۔ مثلا جو ہے کہ زید کے پڑوس میں بکر کی زمین تھی، اور بکر نے اپنی زمین زید کے ہاتھ فروخت نہ کر کے خالد کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور خالد نے اس زمین میں عمارت تعمیر کر لی۔ تو اب بائع کو یہ حق جو یہ زید کو یہ حق ہے کہ حق شفعہ کا دعویٰ کر دے، اور دعویٰ جب کر دے تو قاضی یہ حکم دے گا کہ مشتری کو حکم دے گا کہ اپنی عمارت توڑ کر کے اس زمین جو ہے پڑوس کو، شفیع کو اور زید کو دے دو۔ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ دیکھیے حق شفعہ میں اگر مشتری نے اس پر عمارت تعمیر کر لی ہے تو عمارت توڑ کر کے وہ شفیع کو زمین دلا دی جائے گی، جبکہ حق شفعہ یہ بیع سے کمزور ہے۔ جب کمزور کا یہ حکم ہے کہ مشتری سے جو ہے کا مکان توڑ کر کے وہ زمین جو ہے شفیع کو دلائی جائے گی، تو جو اس سے قوی بلکہ اقوی ہے یعنی بیع، تو اب بائع کو بدرجہ اولا وہ زمین واپس کی جائے گی۔ یہ صاحبین فرماتے ہیں۔ علماء صاحبین دلیل یہ ہے کہ ان حق الشفیع اضعف من حق البائع، کہ شفیع کا حق جو ہے یہ بائع کے حق سے ضعیف ہے، حتی یحتاج فیہ الی القضاء، یہاں تک کہ حق شفعہ میں قاضی کے فیصلے کی حاجت ہے۔ ویبطل بالتاخیر، اور حق شفعہ کے مطالبے میں تاخیر کرنے سے حق شفعہ باطل ہو جاتا ہے، بخلاف حق البائع، بخلاف حق بائع کے، کہ حق بائع یہ شفیع کے حق سے زیادہ قوی ہے، اور اس میں قضائے قاضی کی حاجت نہیں، اور تاخیر کرنے سے اس کا مطالبے میں تاخیر کرنے سے حق باطل نہیں ہوتا۔
تو ثم اضعف الحقین لا یبطل بالبنا، تو فرماتے ہیں پھر جب دونوں حقوں میں سے جو سب سے ضعیف ہے یعنی حق شفعہ، یہ مشتری کے تعمیر کر لینے سے باطل نہیں ہوتا، فاقواہما اولا، تو جو حق شفعہ اور بیع ان دونوں میں جو سب سے قوی ہے تو اس کا حکم درجہ اولا یہ ہوگا کہ بائع کا حق باطل نہیں ہوگا۔ یہ تو صاحبین کی دلیل ہو گئی۔ وَلَہُ، امام الائمہ کی دلیل کہ ان البناء والغرس مما یقصد بہ الدوام، کہ عمارت تعمیر کی جاتی ہے یا درخت لگایا جاتا ہے 1 2 دن 4 دن کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ آپ جس سے پوچھیں مکان تعمیر کا ہے تو ہمیشہ زندگی بھر کے لیے ہماری چھٹی ہو گئی، تو مکان کی تعمیر اور درخت وغیرہ یہ ہمیشہ کے لیے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ اس سے جھوپڑی وغیرہ خالی ہے، جھوپڑی ہوتی ہے چند دن کے لیے، لیکن پختہ مکان یہ ہمیشہ کے لیے۔ وقد حصل بتسلیط من جہت البائع، اور جو ہے مشتری نے اس زمین میں جو مکان تعمیر کیا ہے، اگر بائع وہ زمین مشتری کے حوالے نہیں کرتا تو عمارت کیسے تعمیر کرتا، اور عمارت جو تعمیر کیا ہے مشتری کے زمین کے حوالے کرنے کے بعد ہی کیا ہے۔ اور یہاں جو ہے قبضہ جو حاصل ہے یہ بائع کی طرف سے قدرت دینے پر، فینقطع حق الاسترداد، تو اب بائع کا واپس لینے کا حق ساقط ہو گیا۔ کل بیع، جیسے کہ بیع فاسد کے ذریعے سے اگر کوئی چیز بیچ دی جائے تو اب اس کا جو ہے بائع ہے تو بائع کا حق استرداد ساقط۔ کل بیع، جیسے کہ بیع میں ہوتا ہے، بخلاف حق الشفیع، تو امام ابو یوسف امام محمد نے شفیع کے حق پر قیاس کیا تھا، تو اس کا جواب دے رہے ہیں دونوں میں فرق ہے، شفیع کا حق ضعیف ہے اور بائع کا حق قوی ہے، اس لیے ضعیف پر جو ہے قوی کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ کہتے ہیں بخلاف حق شفیع کے، لأنہ لم یوجد منہ التسلیط، کیونکہ یہاں شفیع کی طرف سے قدرت دینا نہیں پایا گیا۔ بھائی شفیع نے تو یہ نہیں کہا مشتری سے کہ آپ مکان بنا لیجیے، شفیع کو بعد میں معلوم ہوا، جیسے معلوم ہوا اس نے مداخلت کی، کہتے ہیں بخلاف شفیع حق شفیع کے، اس لیے کہ اسے یہ مسلط کرنا قبضہ دلانا نہیں پایا گیا۔ ولہذا لا یبطل بہبۃ المشتری وبیعہ وقضا ببنائہ، اگر مشتری جو ہے خریدی ہوئی زمین کسی کو گفٹ دے دے، کسی کو تحفہ میں دے دے، اور تو اسے جو ہے یہ بائع کا شفیع کا حق باطل نہیں ہوتا ہے۔ تو جب باطل کا حق جو ہے شفیع کے ہبہ کرنے سے نہیں ہوتا ہے اور بیچنے سے نہیں ہوتا، اگر کسی کو بیچ دے تب بھی اس کا حق باطل نہیں ہوتا، تو اگر اس میں عمارت تعمیر کر دے تو بدرجہ اولا اس کا حق جو ہے ساقط نہیں ہوگا۔ اب پھر یہاں اسی بات کو دہرا رہے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے بائع کو جو ہے واپس لینے کا حق نہیں رہتا، اور صاحبین کے ہاں بائع کو واپس لینے کا حق ہے، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ امام ابو یوسف نے امام محمد سے روایت کیا، امام محمد نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، لیکن امام ابو یوسف کو یہ شبہ ہوا کہ آیا امام نے مجھ سے روایت کیا ہے یا نہیں، تو امام سے سننے میں ان کو شبہ ہے، اس لیے وہ شبہ یہاں بیان کر رہے ہیں، لیکن امام کا مسلک یہی ہے، اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وشک یعقوب فی حفظ الروایت عن ابی حنیفہ، پھر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم سے اس روایت کے محفوظ رکھنے میں شک ہوا۔ وقد نص محمد علی الاختلاف فی کتاب الشفعہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشفعہ میں اس روایت کے کو ذکر کیا ہے، اور پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس اختلاف پر نص کیا ہے کتاب الشفعہ میں کہ حق شفعہ کی بنیاد جو ہے بائع کے حق کے منقطع ہونے پر ہے، کہ بائع کا حق منقطع ہو جاتا ہے عمارت کے تعمیر کرنے سے، وثبوتہ علی الاختلاف، اور یہاں جو ہے مشتری شفیع کا حق ثابت ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ مختلف فی ہے، امام اعظم کے ہاں ثابت نہیں ہوگا، ان کے ہاں ثابت ہو جائے گا۔ وہ قضا قال من اشترى جاریۃ بیعا فاسدا، جس نے کوئی باندی خریدی بیع فاسد کے ذریعے سے، وتقابضا، اور ایک دوسرے نے قبضہ کر لیا، بائع نے ثمن پر قبضہ کیا اور مشتری نے مبیع پر قبضہ کیا،
فباعہا تو مشتری نے وہ باندی بیچ دی، وربحا فیہا اور اس باندی میں اس نے نفع حاصل کیا۔ تو فرماتے تصدقہ بالربح اور وہ نفع کا صدقہ کرے گا۔ باندی خریدی 5,000 میں اور بیچ دیا 6,000 میں، اور یہ باندی بے فاسد کے ذریعے سے خریدی تھی، تو اب جو 1,000 روپیہ نفع حاصل کیا وہ نفع مشتری کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں جس نے باندی خریدی بے فاسد کے ذریعے سے، پھر بائع اور مشتری دونوں نے ایک دوسرے پر قبضہ کیا۔ ایک دوسرے پر قبضہ سے کیا مراد ہے؟ بائع نے ثمن پر قبضہ کیا اور مشتری نے مبیع پر قبضہ کیا۔ وربحا فیہا اور مشتری نے باندی میں نفع کمایا، تو تصدقہ بالربح تو جو نفع ہے اس کو صدقہ کر دے۔ مثلا 5,000 کی باندی خریدا تھا، 6,000 میں فروخت کیا، تو 1,000 کو بھی 5,000 کا صدقہ کر دے۔ وَالْإِتِيبُ لِلْبَائِعِ مَا رَبِحَ فِي الثَّمَنِ، ادھر بائع نے جو ہے مشتری نے باندی بیچ کر کے اس پہ نفع کمایا، اور ادھر بائع نے جو ہے جو اس کو ثمن ملا تھا ثمن سے تجارت کیا، تو اب ثمن میں اس کو بھی آمدنی ہوئی، تو دونوں کی آمدنی ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ مشتری پر غلام کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے اور مفت میں نہیں ملے گی، لیکن یہاں جو ہے کہ ثمن سے جو نفع حاصل کیا بائع نے، اور بائع کے لیے وہ نفع حلال ہے، اس کو صدقہ کرنا واجب نہیں۔ اب دونوں فرق کیسے کہ بائع کے لیے صدقہ وہ ثمن سے جو نفع ہوا وہ حلال، صدقہ کرنا ضروری نہیں، اور مشتری کو جو ہے باندی سے جو نفع حاصل ہوا اس نفع کا صدقہ کرنا واجب۔ کہتے ہیں والفرق ان الجاریۃ مما يتعلق فيتعلق العقد بها، دونوں میں کہتے ہیں فرق ہے کہ باندی کچھ چیزیں ہوتی جو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہیں۔ سامان، بیڈ، کرسی، تخت، صوفہ سیٹ، الماری، کولر، کرسیاں، یہ سب سامان ہیں جو متعین کرنے سے متعین ہوتی ہیں، اور روپے پیسے یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے۔ تو باندی بھی انہی میں سے ہے کہ جو متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے۔ تو اب جب بے فاسد کے ذریعے سے مشتری نے جو باندی خریدی اور پھر اسی باندی کو بیچ کر کے جو نفع حاصل کیا، تو وہ باندی تو متعین ہے کہ اب باندی کو بے فاسد کے ذریعے سے خریدا، اب وہ ملکیت خبیث ہوئی اور پھر اسے بیچ دیا، تو یہ نفع بھی خبیث رہا، اور یہ خباثت جو ہے اس میں سرایت کر جائے گی۔ لیکن روپے پیسے میں جو ہے یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، اس میں خباثت جو ہے سرایت نہیں کر سکتے۔ ایک مثال کے طور پر کہ ایک طائفہ ہے، رنڈی ہے، رنڈی نے جو ہے حرام ذریعے سے پیسہ حاصل کیا، اور وہ پیسہ جو ہے کسی عالم کو دیا، اس نے کہا کہ یہ پیسے جو ہے ہم مسجد یا مدرسے میں دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حرام ذریعے سے اس نے وہ پیسہ حاصل کیا، وہی پیسہ جو ہے امام صاحب کو یا مؤذن صاحب کو یا مسجد کے ذمہ دار کو دیا، تو کیا وہ پیسہ مسجد یا مدرسے میں لگانا جائز ہے؟ یا کہ بے عینہی وہی پیسہ مسجد اور مدرسے میں لگانا جائز نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حرام ذریعے سے اس نے حاصل کیا۔ لیکن اگر جو ہے مثلاً اس نے 10,000 دیا تھا اور مسجد میں ضرورت ہے تعمیر کی، تو اگر 10,000 کی اینٹ اس نے خرید لیا اور بھٹے پہ آرڈر دے دیا کہ 10,000 روپے کی اینٹ آپ بھیج دیجئے، اس نے اینٹ بھیج دیا، اور انہوں نے جو ہے بعد میں ثمن بھی ادا کر دیا، اور ثمن دیا وہی جو رنڈی کی آمدنی سے مسجد میں ملا تھا، تو اس نے بھی وہی روپے دے دیے، تو اگرچہ یہ مال حرام سے وہ اینٹیں خریدی گئی ہیں، مگر اس رنڈی کی جو ہے خباثت اس میں سرایت نہیں کرے گی۔ سرایت کب کرتی؟ کہ جب کہ وہی روپیہ دکھا کر کہتے کہ انہی روپیوں کے عوض آپ جو ہے ہمیں یہ اینٹ دے دیجیے، اور بھٹے کا مالک اینٹ دیتا، اور پھر جس روپے کو اس نے دکھایا تھا وہی روپیہ اس کو دے دیتا۔ تو چونکہ وہ مال خبیث، تو اب روپے کی خباثت اینٹ میں سرایت کرتی، جبکہ روپیہ دکھا کے عقد کرتا اور وہی روپیہ دیتا۔
اس کو فقہا کہتے ہیں کہ عقد و نقد کا جمع ہونا۔ اور اگر وہی حرام مال دکھا کے کہتا کہ اس روپے کے عوض مجھے اینٹ دے دیں، اور پھر جو ہے اس نے اینٹ دیا، اس نے وہ روپیہ جیب میں رکھ لیا، دوسرا روپیہ دیا، تب بھی جو ہے خباثت سرایت نہیں کرتی ہے۔ تو اس لیے کہ روپے پیسے یہ متعین نہیں ہوتے، جب متعین نہیں ہوتے تو اس سے جو نفع حاصل کیا وہ اس کے لیے حلال ہے۔ دیکھیے فرق اس میں یہ ہے کہ باندھی ان میں سے ہے جو متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے، فَيَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِهَا۔ تو اب باندھی اگر حرام ذریعے سے خریدی، بے فاسد ذریعے سے خریدی گئی ہے اور پھر باندھی کو فروخت کر رہے ہیں، تو یہاں جو ہے عقد متعلق ہوگا اسی باندھی سے۔ فَيَتَمَكَّنُ الْخُبْثُ فِي الرِّبْحِ۔ اور باندھی کو اگر بیچ دیں گے، نفع حاصل کریں، تو نفع میں بھی خباثت جگہ پا جائے گا، کہ نفع میں بھی خباثت جگہ پا جائے گی، خباثت اس میں بھی سرایت کر جائے گی۔ والدراہم والدنانیر لا تتعینان فی العقود۔ اور عقود میں درہم و دینار یہ متعین نہیں ہوتے۔ فلم يتعلق العقد الثانی بعینہا۔ تو اب بائع نے جو ثمن سے نفع حاصل کیا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعینہ ہی انہی پیسوں سے نفع حاصل کیا جس کو جو ہے بے فاسد ذریعے سے حاصل کیا ہے۔ اور درہم و دنانیر جو ہے متعین نہیں ہوتے عقود میں، تو اب متعین نہیں ہو گئے کہ عقد ثانی میں بعینہ ہی وہی پیسے ملے۔ فلم يتمکن الخبث۔ تو اب جو ہے درہم اور دنانیر میں خباثت منتقل نہیں ہوئی، فلا یجب التصدق۔ تو اب صدقہ کرنا واجب ہے۔ کہتے ہیں ھذا هو الخبث الذی ھذا هو فی الخبث الذی سببہ فساد الملک۔ کہتے ہیں یہ حکم تو اس خباثت میں تھا کہ جس کا سبب فساد ملک ہو، کہ بے فاسد کے ذریعے سے جو ہے یہ بے ہوئی ہو۔ وَأَمَّا الْخُبْثُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ۔ لیکن خباثت جو ہے کہ ملک نہ ہونے کی وجہ سے، جیسے کسی نے باندھی غصب کر لیا اور غصب کر کے جو ہے اسے بیچ لیا، نفع کمایا، تو اب اس باندھی میں تو اس کی ملکیت ہے ہی نہیں۔ اور تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد کہتے ہیں یشمل النوعین۔ تو وہ خباثت جو عدم ملک کی وجہ سے ہو، یہ دونوں قسموں کو شامل ہے، چاہے وہ متعین کرنے سے متعین ہو یا متعین کرنے سے متعین نہ ہو۔ لِتَعَلُّقِ الْعَقْدِ فِيمَا يَتَعَيَّنُ حَقِيقَةً۔ کیونکہ اس صورت میں یہ عقد متعلق ہوتا ہے اس میں کہ جس میں حقیقتاً یہ متعین ہو جاتے ہیں۔ وقال، اور حضرات صاحبین کہتے ہیں لا يتعین شبہتاً، اور یہ شبہتاً متعین نہیں ہوتے، من حیث انہ یتعلق بہ سلامۃ المبی، اس حیثیت سے کہ مبی کی سلامتی اسی سے متعلق ہے۔ او تقدیر الثمن، یا ثمن کی تعین اور تقدیر جو ہے بھی انہی سے متعلق ہے۔ وعند فساد الملک ینقلب الحقیقت شبہتاً۔ تو جہاں فساد ملک ہو، ملک فاسد ہو، تو وہاں جو حقیقت ہے وہ شبہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ والشبہۃ تنزل الی شبہۃ الشبہ، اور شبہ جو ہے یہ اور شبہ کے شبہ کی طرف نزول کرتا ہے۔ والشبہۃ ہی المعتبرۃ، تو شبہ ہی معتبر ہے اور شبہ کا شبہ معتبر نہیں، دون النازل عنہا، اور جو شبہ سے کمتر ہے اس کا اعتبار نہیں۔ قال وقضا اذا ادعى على آخر مالا فقضاه إياه ثم تصادق أنه لم يكن عليه شيء وقد ربح المدعي في الدراهم يطيب له الريح۔ زید نے یہ دعویٰ کیا کہ بکر کے میرے اوپر بکر کے اوپر میرا 1000 روپیہ ہے۔ اب بکر کے پاس کوئی گواہ نہیں، اس کے پاس ہے، اور قاضی کے ہاں یہ معاملہ پیش ہو گیا اور زید نے 2 گواہ بھی پیش کر دیے، یا جو ہے 2 گواہ پیش کر دیے کہ میرا جو ہے اس کے اوپر 1000 ہے، اور قاضی نے فیصلہ بھی کر دیا کہ بکر کے اوپر زید کا 1000 روپیہ واجب ہے۔ اب جو ہے بکر کے اوپر 1000 روپے جو ہے واجب ہونے کا فیصلہ ہو گیا، تو اب زید نے اس کو 1000 روپیہ دے دیا، اور بکر نے اسی 1000 روپے سے تجارت کی، تجارت کر کے نفع کمایا، تو فرماتے ہیں کہ وہ نفع حلال ہے۔
حالانکہ آپ غور کریں کہ زید کے اوپر بکر کا پیسہ تھا ہی نہیں، مگر قاضی کے فیصلہ کرنے کی وجہ سے اس نے دیا ہے۔ تو جب اس نے دیا ہے تو 1000 روپیہ جو ہے اب بکر کے پاس ضرور آیا، لیکن یہ حلال ذریعے سے تو نہیں آیا ہے، کیونکہ وہ اس کا نہیں جھوٹا مقدمہ قائم کیا ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فیصلہ یہ ہوگا کہ بکر جو ہے اس روپے سے جو تجارت کرے گا تو وہ نفع حلال ہوگا۔ وہ کیوں حلال ہوگا؟ اس لیے کہ جب قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ جو ہے اس کے اوپر 1000 روپے واجب ہیں، اب اس نے 1000 روپیہ دے دیا اور اس سے تجارت کی، تو تجارت کرنے سے جو نفع آیا نفع حلال ہے، کیونکہ یہ قاضی کے فیصلہ کرنے کی وجہ سے جو ہے اس نے دیا ہے۔ اگر قاضی فیصلہ نہیں کرتا تو یہ نہیں دیتا۔ فرماتے قضا اذا ادعى على آخر، مثلا زید نے دعویٰ کیا بکر کے اوپر مال کا، فقضاه اياه، تو بکر نے جو ہے زید کو ادا کر دیا مثلا 1000، ثم تصادقا، پھر زید و بکر نے سچائی سے کام لیا کہ انہ لم یکن علیہ شیء، بکر نے کہا کہ صحیح بات میں غلطی پہ تھا اور آپ کا میرے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ ثم تصادقا، پھر دونوں نے سچائی سے کام لیا کہ بکر کے اوپر زید کا کچھ بھی نہیں ہے۔ وقد ربح المدعی، اور بکر جو 1000 روپیہ دعویٰ کی وجہ سے دے چکا تھا تو زید نے اس میں تجارت کی اور اس کو آمدنی ہوئی۔ تو اب دیکھیے اس کے خلوص پر یہ کہہ رہا کہ اس پر مشتری پر کچھ بھی واجب نہیں ہے، اور مدعی کو جو ہے وقد ربح المدعی فی الدراہم یطیب لہ الریح، اور مدعی نے جو ہے جو اس کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ درہم کا، تو اس دعوے کے ختم میں کیا ہوگا، کہتے ہیں وقد ربح المدعی، اور مدعی نے اس میں ان دراہم میں جو ہے نفع حاصل کیا، تو یہ نفع مدعی کے لیے حلال ہے۔ کیوں؟ لأن الخبث لفساد الملک ہونا، کیونکہ یہاں جو فساد ہوتا، جو یہاں خباثت طاری ہوتی وہ ملک کے فاسد ہونے کی وجہ سے تھی۔ کیوں؟ لأن الدین وجب بالتسمیۃ، کیونکہ بکرے کے اوپر جو 1000 دین ثابت ہو رہا ہے بکر زید کے نام لینے کی وجہ سے کہ میرا 1000 روپیہ واجب ہے، اور یہاں جو ہے لأن الدین وجب بالتسمیۃ، اور یہاں دین یعنی 1000 روپیہ جو واجب ہے اس کے زید کے نام لینے سے، اور ثم استحق بالتصادق، پھر دونوں جو ہے جب اتفاق کر لیے تو اب ان روپیوں میں استحقاق ثابت ہو گیا، وہ بدل المستحق کے تو استحقاق ثابت ہو گیا، تو اب وہ جو ہے زید اس روپے کو اس کے حوالے کرے گا، بکر کے حوالے کرے گا نا، وہ بدل المستحق کے مملوکن، اور مستحق کا جو بدل ہوتا ہے وہ اس کا حقدار ہوتا ہے کوئی انسان، ولا یعمل فیما لا یتعین، تو جو چیز متعین نہیں ہوتی اس کا اعتماد جائز نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔